اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوں، اور پارہ نمبر 20 کے آخری ربع کا میں نے جو ترجمہ کیا تھا اس میں چند آیات کا ترجمہ رہ گیا تھا، اسے میں پہلے مکمل کر رہا ہوں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کر یہ لوگ کس سے پکار رہے ہیں، اور وہ بڑی عزت والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور یہ مثالیں ہم تمام عالم انسانیت کے لیے بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں صاحبان علم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ آخری آیت یہ ہے سورہ عنکبوت کی 43 اور پارہ نمبر 20 کی آخری آیت ہے۔ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے اس کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اب یہاں سے پارہ نمبر 21 کا پہلا ربع شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ترجمہ میں اب پڑھ رہا ہوں، جو ترجمہ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب مرحوم نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب واقف ہے۔ نماز میں دو قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ برائیوں سے روکنے والی بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے۔ اور ذکر خدا بہرحال ایک بڑی شے ہے۔ مقصد یہ کہ انسان میں برائی نہ بھی ہو بلکہ برائی کا امکان بھی نہ ہو، تو اسے نماز قائم کرنا چاہیے، کہ نماز ذکر خدا ہے اور نماز سے بالاتر کوئی شے نہیں ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو نماز کے جو اثرات بتائے گئے ہیں آیت میں، کہ یہ بچاتی ہے، روکتی ہے فحاشی سے اور منکرات سے۔ تو اگر ہم فحاشی اور منکرات سے رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر نماز بھی ہو گئی ہے، فحاشات بھی ہو رہے ہیں، منکرات بھی ہو گئے ہیں، جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ بھی ہو گئی ہیں، نماز بھی ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے نماز ہم تو اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں، یعنی پڑھ رہے ہیں، لیکن قبول نہیں ہو گئی ہے۔ اگر قبول ہو گئی ہوتی تو اس کے اثرات ہوتے، اور اس کے اثرات یہ ہوتے کہ ہم منکرات سے بھی بچتے اور فحاشی سے بھی بچتے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ اب میں اگلی آیت یعنی 46 پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ عنکبوت، یعنی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اہل کتاب سے منازعہ نہ کرو، مگر اس انداز سے جو بہترین انداز ہے، علاوہ ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور یاد رکھو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہو، معاف کیجیے گا غلط کچھ پڑھ دیا میں نے، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور تمہاری دونوں کی طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ دیتے، ورنہ یہ اہل باطل شبہ میں پڑ جاتے۔ در حقیقت یہ قرآن چند کھلی ہوئی آیتوں کا نام ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر ان پر پروردگار کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ آیات سب اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 51 کا ترجمہ یہ ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جس کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً اس میں رحمت اور ایماندار قوم کے لیے یاد دہانی کا سامان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے خدا کافی ہے، جو آسمان و زمین کی ہر چیز سے باخبر ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں
اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ آیت نمبر 53 کا ترجمہ، اور یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ اگر اس کا وقت معین نہ ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ اچانک ہی آئے گا جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں حالانکہ جہنم یقیناً کافروں کو اپنے گھیرے میں لینے والا ہے، یا لینے والی ہے، یہاں لینے والا لکھا ہے، ویسے لینے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور کہے گا کہ اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو میرے ایماندار بندوں، میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس کے بعد تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹا کر لائے جاؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہیں ہم جنت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے کہ یہ ان عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن خدا انہیں اور تمہیں سب کو رزق دے رہا ہے، اور وہ سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور آفتاب و مہتاب کو کس نے مسخر کیا ہے، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ تو یہ کدھر بہ کے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کرتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا ہے اور پھر زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کیا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اور ان کی اکثریت عقل استعمال نہیں کر رہی ہے، اور یہ زندگانی دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے۔ اگر یہ لوگ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں، پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدے کے پرے خواہ اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتی ہے کشتی، تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں، تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دیں اور دنیا میں مزے اڑائیں، تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے واسطے ایک محفوظ حرم بنا دیا ہے جس کے چاروں طرف لوگ اچک لی جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت دے یا حق کے آ جانے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے؟ تو کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور یقیناً اللہ حسن عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ سورہ عنکبوت ختم ہوا، اب سورہ روم شروع ہو گیا۔ یہ مکی سورہ، اس کی 60 آیات ہیں، ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 30 ہے۔ بنام خدا رحمان الرحیم۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے چند سال کے اندر۔ اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے، کہ وہ جس کی امداد کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو برحقی پیدا کیا ہے، اور ایک معین مدت کے ساتھ، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، جو طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندے زیادہ کھلی ہوئی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔
اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہو کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر پلٹ بھی دیتا ہے، اور پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لیے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن سارے مجرمین مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شرکاء میں کوئی سفارش کرنے والا بھی نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شرکاء کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی سب لوگ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، بس جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہوں گے وہ باغ جنت میں نہال اور خوش ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔ لہذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام ہوتی ہو اور جب صبح ہوتی ہو، اور زمین و آسمان میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو، وہ خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح ایک دن تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی خلقت، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو، کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل والی ہے۔ آیت کریمہ نے مختصر سے الفاظ میں اسلام کے پورے فلسفہ ازواج کو واضح کر دیا ہے کہ اولاً تو اس کی بنیاد سکون زندگی ہے، اور اسی لیے ہر ایک کا جوڑا اس کی نوع سے قرار دیا گیا ہے، ورنہ انسانی زندگی وحشت کے شکار ہو جاتی ہے، اس کا گھر وحشت کدہ بن جاتا۔ دوسری طرف خدا نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا سلسلہ قائم کر دیا ہے، جو اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ عقد میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو مودت و رحمت کے منافی ہو، اور ظاہر ہے کہ اگر عقد کی بنیاد مال یا جمال پر ہوگی تو مال کے ختم ہو جانے اور جمال کے ڈھل جانے کے بعد مودت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس طرح فریقین کے اخلاق اور کردار میں نقص پیدا ہو جائے گا، تو رحمت کا ماحول قائم نہ رہ سکے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ عقد کی بنیاد عقیدے اور ایمان کو بنایا جائے، اور برتاؤ بھی قانون اسلام کی روشنی میں کیا جائے تاکہ نہ مودت میں فرق آ سکے اور نہ رحمت کا خاتمہ ہو سکے۔ جنسی روابط اور اولاد پیدا کرنا ایک ثانوی مسئلہ ہے۔ بنیادی طور پر عورت اور مرد ایک دوسرے کی زندگی کی ضرورت ہیں، اور انہیں ایسے جامع شرائط ہونا چاہیے جو سکون، مودت اور رحمت کے لیے مناسب ہو، اور نظام خواندگی تباہ و برباد نہ ہونے پائے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، اور اس کے بعد وہ جب تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی برآمد ہو جائیں گے۔ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں، اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین میں سب سے بہترین مثال ہے، اور وہی سب پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، ان کے آوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو، ہمیں قرآن پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔